میں آسٹریلیا، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ، ایشیا کے پورے اور کچھ یہ براؤن میڈل بھی ہیں. یہ نیشنل گیمز کے ہیں سارے. کیمپ میں دی جاتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ان ڈرل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. UNHP ٹی وی لا رہا ہے ان لوگوں کی آواز جو اپنے گھر، خاندان، گاؤں، محلے اور علاقہ میں ہیرو ہیں اور ان کو کمرشل میڈیا پر اتنی پذیرائی نہیں دی گئی، لیکن ہم ان کی آواز بن کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. اور اگر آپ کے علاقے میں بھی کوئی ایسا ہیرو موجود ہے تو آپ ہمیں اطلاع دیجیے گا. ہم آئیں گے آپ کے پاس ان کی آواز بن کر. اور ہمارے آج کے ہیرو ہیں جناب محمد اصغر صاحب کا تعلق 391 گاہ بے خدا یار بھٹا کی جوک تحصیل تانزیہ والا کے رہنے والے ہیں. والی بال انٹرنیشنل پلیئر جو کہ پاکستان کی طرف سے اور وابڈا کی طرف سے نیشنل ٹیم میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں اور بے شمار میڈل انہوں نے حاصل کیے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصغر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. اصغر صاحب سب سے پہلے تو سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل کن ٹیموں کی طرف سے کھیلا ہے؟ انٹرنیشنل تو صرف بندہ پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہیں اور جو مخالف ٹیمیں ہوتی ہیں اس میں آسٹریلیا، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ، ایشیا کے پورے جو ملک ہیں ان کے ساتھ کھیل چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ نیشنل وابڈا کی طرف سے بھی کھیلیں؟ جی نیشنل وابڈا کی طرف سے میں کافی عرصہ کھیلا ہوں اور گولڈ میڈلسٹ ہوں. نیشنل گیمز میں بھی گولڈ میڈل ہے اور اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے ٹورنامنٹ پاکستان میں ڈومیسٹک سطح پہ ہوتے ہیں وہ بے شمار کھیلے ہیں اپنی زندگی میں. آپ کے زمانے میں جب آپ کھیلے تھے تو آپ کو سب سے فیورٹ پلیئر کون سا تھا؟ سب سے فیورٹ پلیئر جو تھے اس وقت استاد اجمل صاحب تھے. وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ان کو دیکھ کے تو والی بال کا شوق پیدا ہوا اور آگے یہ سلسلہ چلتا رہا. تو ہمارا جو یہ علاقہ ہے تحصیل تانزیہ والا کا، اس میں آپ کا گاؤں 391، 393، ڈوڈ بور یا 415 کے کافی انٹرنیشنل پلیئر آئے ہیں یا 411 گاؤں بے کے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ اتنا سٹرکچر پاکستان کا بلند نہیں ہو سکا؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو گراس روٹ لیول ہے اس پہ والی بال کی باقاعدہ تربیت نہیں دی جاتی. صرف ایک فیڈریشن ہے والی بال کی جو لوگوں کو ٹرین کرتی ہے اور آگے لے کے جاتی ہے. اگر ہمارے یہاں اکیڈمیاں شروع ہو جائیں تو کسی سے کم نہیں ہے ہم. تو میں نے سنا ہے آپ نے بھی اکیڈمی بنائی، تو کتنی ایک پروگرس جا رہی ہے اس میں؟ اس میں پروگرس یہ ہے کہ 3 لڑکے ہمارے انٹرنیشنل ہو چکے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کی اکیڈمی کا کیا معیار ہے اور کیا لیول ہے؟ اکیڈمی کا جو معیار ہے ہمارا وہ تو نیشنل لیول کا ہے. تو اس میں جو ٹریننگ پاکستان کیمپ میں دی جاتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ان ڈرل سے ان جو ایکسرسائز ہیں ان کے ساتھ روشناس کروایا جائے اور ان کی بیسک پہ توجہ دی جائے تاکہ جب وہ پاکستان کیمپ میں جائیں تو ان کو کوئی پریشانی نہ بنے. تو جو لڑکے ہمارے ہائٹ والے ہوتے ہیں یا ان کے اندر کافی ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ تو پاکستان کیمپ میں چلے جاتے ہیں، پاکستان ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں. کچھ لوگ جو آگے پروموٹ نہیں ہو سکتے تو ان کے لیے جو نیشنل سطح پہ ہے وہ وابڈا میں جا رہے ہیں، نیوی میں جا رہے ہیں، ایئر فورس میں جا رہے ہیں، آرمی میں جا رہے ہیں. تو لوگوں کا روزگار چل رہا ہے تو لوگ دعائیں دے رہے ہیں اور یہ سلسلہ تقریباً ہم 20 سال سے چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے یہ چلتا رہے گا. اور اکیڈمی میں جو ٹریننگ ہے وہ ہم فی سبیل اللہ دیتے ہیں. بال بھی خود پرووائڈ کرتے ہیں اور بعض اوقات اگر ہمارے پاس اتنے کوئی پیسے آ جائیں تو ہم ان کو کٹ بھی مہیا کرتے ہیں. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ یہ جو میڈل آپ نے جیتے ہیں جی تو ان کی کچھ تفصیل بتا سکتے ہیں؟ اس میں سر کچھ نیشنل کے گولڈ میڈل ہیں، کچھ سلور میڈل ہیں اور کچھ یہ براؤن میڈل بھی ہیں. یہ نیشنل گیمز کے ہیں سارے. تو اصغر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں والی بال کی پروموشن کے لیے اور انٹرنیشنل لیول پر پروموشن کے لیے کوئی تجاویز دینا پسند کریں گے آپ؟ جی اس کے لیے والی بال کی پروموشن کے لیے ضروری ہے کہ جو سینئر پلیئر ہیں میرا ان کو ایک میسیج ہے کہ وہ اپنی کلبز میں اپنی اکیڈمیوں میں لوگوں کو بیسک والی بال کی ٹریننگ دیں کہ جو کام فیڈریشن کو نہ کرنا پڑے وہ آگے ان کو کمبینیشن میں لے کے آئیں اور ٹیم پروموٹ ہو جائے. کرنٹ آپ کس پوزیشن پہ کام؟ وابڈا کے ساتھ فیسکو کے ساتھ ایز اے کوچ بھی کام کر رہا ہوں، ایز اے کپتان بھی کام کر رہا ہوں. تو اس کے علاوہ میری اپنی اکیڈمی ہے.
تو مارننگ ٹائم پہ ادھر ٹائم دیتا ہوں. پھر اس کے بعد جب میرے کیمپ کا کوئی سیشن شروع ہوتا ہے تو وابڈا کو میری ضرورت ہوتی ہے تو میں اویلیبل ہوتا ہوں. ایک تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نوجوان لڑکے آنا چاہتے ہیں انکمنگ والی بال کے لیے وہ کیا مقصد لے کے آئیں؟ سر ان کے لیے جو میدان ہے وہ بالکل صاف ہے, روزگار کے لیے آسانی ہے, صحت مند سرگرمیاں ہیں. آپ سے ایک آخری سوال اور بڑا چبھتا ہوا سوال جو میرے دل میں کافی عرصے سے آئے, جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے استاد سے بھی پوچھا جاتا لیکن ان سے زندگی نے وفا نہ کی, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, کہ تاندلیاں والا کی تحصیل میں اتنے انٹرنیشنل پلیئر ہیں لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تاندلیاں والا میں ایک بھی اس طرح کا والی بال جمنیزیم نہیں بن سکا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مین وجہ تو جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پلیئر ہیں وہ بالکل لو طبقے کے پلیئر ہیں, ان کا اوپر سطح پہ کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کے ساتھ. تو باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا ذہن نہیں ہے کہ یہاں ابھی ایک جمنیزیم بن گیا ہے تاندلیاں والا میں, لیکن اس کے اندر فرش لگا ہوا ہے, نہ تو ٹیرا فلیکس ہے اور نہ ووڈن ہے, اس پہ والی بال کھیلا نہیں جا سکتا. تو حکومت کی پالیسی ہے کہ پنجاب کی تحصیل میں ہر جگہ ایک جمنیزیم ہو. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ٹیرا فلیکس لگ جائے اور والی بال کی پروموشن ہو. آج ہم موجود ہیں 391 گابے تاندلیاں والا اور ہمارے ساتھ اس اکیڈمی کے استاد اور روح رواں جناب اصغر علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصغر علی صاحب, آپ کے انٹرویو کے پہلے حصے میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی والی بال اکیڈمی, اس کے سلسلے میں ہم آج حاضر ہوئے ہیں اور کھلاڑیوں کے سیشن بھی دیکھے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کھلاڑی کتنا مسچر رکھتے ہیں اپنے میں, ٹیلنٹ موجود ہے ان میں؟ ماشاءاللہ ان کے اندر کافی ٹیلنٹ ہے اور ہماری جو تاندلے والے کی سرزمین ہے بڑی زرخیز ہے, اس نے ہر دور میں انٹرنیشنل پلیئر پیدا کیے ہیں. ہماری اکیڈمی کے کرنٹ پلیئر جو ہیں وہ 3 ابھی والی بال پاکستان ٹیم کا حصہ ہیں. تو انشاءاللہ ان میں سے بھی جونیئر کیمپ ابھی شروع ہونے والا ہے, اس کے اندر ان کی سلیکشن ہو چکی ہے, ٹرائل یہ دے کے آگے ہیں. اس میں زیادہ نہیں ہے, کچھ چند لڑکے جو ہائٹ والے ہیں وہ اس کیمپ کا حصہ بنیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہی پلیئر آگے چل کے پاکستان ٹیم کا بھی حصہ بنیں گے. ماشاء اللہ. تو آپ یہ ہمیں بتائیے گا کہ اس کے جو ٹریننگ سیشن آپ نے دیکھے ہیں اس میں بوسٹنگ کا کیا معیار ہے؟ بوسٹنگ کا ابھی تو معیار یہ بگنر ہیں, سٹارٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کا معیار کافی بہتر ہو جائے گا. میں خود سیٹر ہوں تو ان کو بہترین تکنیک پہ بوسٹنگ کروا رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ہی آپ سمیشنگ کا معیار بتائیں ہمیں. جی, سمیشر ہائٹ ہمارے ہاں جو تاندلیاں والا میں ہائٹ ہے تقریباً وہ میکسیمم 6 فٹ ہے, ایوریج ہائٹ آپ اس کو کر لیں. تو جو میرے پاس زیادہ ہائٹ والے لڑکے ہیں ان کا سٹائل ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان ٹیم کا حصہ ہوں گے. تو ڈیفینس کی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ڈیفینس ہماری اکیڈمی میں ناصر لبرو کے نام سے ایک پلیئر ہے جو ہماری اکیڈمی کا سٹار ہے اور پاکستان کا بھی سٹار ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو میرے لبرو ہیں یہ اس کی جگہ لیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو اس کے ساتھ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو آپ کی جوائنٹ سیشن ہے اس میں ایکسرسائز کا کیا معیار ہے؟ ہمارا یہ سیشن 3 گھنٹے کا ہے, اس میں ہم فزیکل بھی کرتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے سکل کو امپروو کیا جاتا ہے, ڈیفینس, بوسٹنگ, بیسک ٹریننگ دی جاتی ہے. تو اخلاقیات کے لیے آپ لڑکوں کا کیا معیار سجیسٹ کرتے ہیں؟ اخلاقیات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اخلاق کے حوالے سے آپس میں ان کا میل جول معیاری ہے اور میں آگے بھی امید کرتا ہوں ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے, جسمانی بھی کی جاتی ہے. یہ سپورٹس کے علاوہ بھی سماجی سطح پہ بھی ایک بہترین انسان بنیں گے. اکیڈمی آپ نے شروع آج سے 14 سال پہلے کی تھی, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو چلانے کے لیے یا اس کو آگے رن کرنے کے لیے آپ کیا مشکلات سے گزرے ہیں؟ مشکلات تو زیادہ تر فنانشلی طور پہ ہمیں مشکلات آتی ہیں, تو اس کا ہم حل یہ نکالتے ہیں کہ سارے لوگ مل کے جو ہماری اکیڈمی کے سینئر پلیئر ہیں جو اب ملازمتوں میں ہیں وہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں, کچھ ہم کرتے ہیں, جو بچے افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, اور یہ ہمارا سلسلہ رواں دواں ہے. تو کچھ اپیل کریں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے جو سپورٹ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ فنانشلی طور پہ آپ کی اکیڈمی کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں؟ ضرور اپیل کریں گے کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ والی بال کے فروغ کے لیے ہم کس طرح کوشش ہیں. تو فیڈریشن تک آپ نے رسائی کی ہے یا نہیں؟ جی, فیڈریشن تک ہماری رسائی ہے.
تو اکیڈمی کو وہ ہماری رجسٹرڈ کر رہے ہیں. یہ 31 ستمبر سے پہلے رجسٹرڈ ہو جائے گی. پہلے تو ویسے ہی چل رہی ہے نا اپنی مدد آپ کے طور. پھر یہ فیڈریشن کے انڈر آ جائے گی. 31 دسمبر سے پہلے یا 31 ستمبر سے پہلے یہ 30 ستمبر سے پہلے نا یہ رجسٹرڈ ہو جائے گی. پھر یہ فیڈریشن کے رحم و کرم پہ ہوگی. پھر اس کو وہ چلائیں گے. ٹریننگ ہم ہی کروائیں گے لیکن وہ فنانشلی طور پہ اس کو سپورٹ کریں گے. آپ نے بہت اچھا اقدام کیا اس علاقے میں کہ اس علاقے میں اس چیز کی ضرورت ہے اکیڈمیوں کی. اور میں ایک بار پھر یہ سجیشن کروں گا کہ انڈر گراؤنڈ جو ہے انڈور جو والی بال کا ایک جمنیزیم ہے اس کی بے حد ڈیمانڈ ہے تانلے والا کے علاقے میں. میں سمجھتا ہوں ایک کی بجائے 2 ہونے چاہیے. بہرحال اگر گورنمنٹ کا کوئی اہلکار سن رہا ہے تو ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ ہمارے توسب سے وہ اس چیز پہ غور کرے کہ تانلے والا میں کم از کم ایک انٹرنیشنل لیول کا جو ہے انڈور جمنیزیم تو بننا چاہیے. کیا خیال ہے آپ؟ جی بالکل لازمی بننا چاہیے. اگر جمنیزیم بن جاتا ہے تو ہمارا معیار اور بہتر ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ جو آپ ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی اکیڈمی کی جیسے انڈر 12 یا آپ کے چھوٹے بچے بھی دیکھے میں نے تو انڈر 12 یا انڈر 14 انڈر 16 کے ٹورنامنٹ یا اوور 25 کا ٹورنامنٹ آپ کرواتے رہتے ہیں یا کیسے ہوتا ہے؟ جی پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انڈر اکیڈمی ٹیمیں 4 5 6 جتنی بن جائیں ان کے مقابلے کرواتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو پھیلا دیتے ہیں تحصیل سطح پہ. امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ان باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اہل اقتدار سے بھی گزارش ہے کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے تحصیل تانلے والا میں ایک انٹرنیشنل لیول کا والی بال جمنیزیم بنایا جائے. آپ اس چینل کو پلیز لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں. تھینک یو ویری مچ اصغر صاحب.